والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفينا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمد وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین. حمد و صلوات کے بعد معزز سامعین حضرات، سورۃ الفتح کی آیت نمبر آخری آیت مبارکہ جو ہے وہ تلاوت کی. ترجمہ محمد الرسول اللہ. فرمایا محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھی ہیں، جو آپ کی معیت میں ہیں، جو آپ کے ساتھ ہیں. اشداء علی الکفار، ان کا تعارف، ان کی پہچان، ان کی علامات، ان کی تعریف اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. پہلی نشانی اشداء علی الکفار، کافروں پر سخت ہیں. کافروں کے لیے، وہ کافر جو دین کے دشمن ہیں، دین کے باغی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عداوت اور بغض رکھتے ہیں دل میں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین، اہانت، گستاخی کرتے ہیں، اور دین اسلام کو نقصان پہنچانے کے در پہ رہتے ہیں. مسلسل سازشیں، مسلسل اپنی منصوبہ بندیاں اسلام کے خلاف جاری رکھے ہوئے ہیں. ایسے کافروں کے لیے فرمایا صحابہ کرام کے دل میں کوئی نرمی نہیں ہے، کوئی رحم نہیں ہے. اشداء علی الکفار، یہ ان کی تعریف ہے، یہ ان کی مدح بیان کی جا رہی ہے. یہ اللہ تعالیٰ ان کی خوبی بیان فرما رہا ہے، یہ ان کی صفت ہے. اشداء علی الکفار. اور مومن ہوتا ہی وہ ہے جس میں یہ صفت بھی پائی جائے. اگر وہ بت خانے میں جائے تو جا کے بت کو سجدہ کر دے، مسجد میں آئے تو رب کو سجدہ کر دے، تو کہے اپنے آپ کو مومن، تو وہ قرآنی ایمانی مومن تو نہیں ہے، سیاسی مومن ہو سکتا ہے ہماری موجودہ سیاست کے اعتبار سے. ہولی دیوالی میں جائے تو وہاں رنگ ڈال دے، اور ویسے ایوان وزیر اعظم میں محفل میلاد النبی بھی کروائے، سیرت النبی بھی کروائے. تو یہ یقین مان لیں کہ قرآن مجید میں ایسے کسی مومن کا ذکر ہمیں نہیں ملتا. 30 پارے مجھے قرآن کے آتے ہیں، احادیث کا ذخیرہ ڈھونڈ لیں، ایسے مومن نہیں ملتے. یہ صحابہ ہیں جو مومن ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرماتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، یہ پکے مومن ہیں. یہ سورۃ انفال کی آخری آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے انصار اور مہاجرین دونوں گروہوں کا ذکر کر کے تفصیل سے ان کی خدمات بیان کر کے فرمایا آگے جا کے، یعنی پہلے ان کی خدمات ہیں، پھر فرمایا آگے جا کے اولئک هم المؤمنون حقا. اللہ فرماتا ہے یہ پکے مومن ہیں. بھئی ان کے پکے مومن ہونے کی گارنٹی اللہ دے رہا ہے. اور وہ مومن جن کو قرآن مومن مانتا ہے، ان کی صفات میں سے قرآن پہلی صفت یہی گنواتا ہے
اشداء علی الکفار۔ کافروں کے بارے میں، کافر دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک ہے آپ کے معاشرے میں، آپ کے پڑوس میں کوئی غیر مسلم رہتا ہے، وہ سمپل اپنے عقیدے پر قائم ہے، وہ آپ کے عقیدے کو، ایمان کو، قرآن کو، اسلام کو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو، آپ کی مقدسات کو، محترم شخصیات کو وہ ٹارگٹ نہیں کرتا، وہ اپنے عقیدے پہ قائم ہے، بھلے وہ بت پرست ہے، بھلے وہ عیسائی ہے، بھلے وہ یہودی ہے۔ ان کے لیے نہیں ہے، ان کے لیے تو صحابہ کرام کا اخلاق بھی بے مثال ہے۔ ان کو اسلام کی طرف راغب کرنے کے لیے صحابہ کرام کی زندگیوں سے مثالیں ملتی ہیں کہ اس کے بعد تو زمانہ ایسی مثال ہی کوئی نہیں پیش کر سکتا۔ ان کی بات نہیں ہے، یہ وہ کافر ہیں جو آپ کے دین کو، آپ کے اسلام کو مسلسل ٹارگٹ کیے ہوئے ہیں، مسلسل توہین اسلام کرتے ہیں، توہین پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے ہیں، اور توہین قرآن کرتے ہیں، اور مسلسل دین کے خلاف سازشوں میں بغض اور عداوت سے بھرے ہوئے مسلسل درپے ہیں۔ ان کے بارے میں قرآن صحابہ کرام کا تعارف کروا رہا ہے، اشداء علی الکفار، یعنی جیسی کوئی زبان سمجھتا ہے پھر صحابہ ویسی سمجھاتے ہیں، یعنی جیسی کوئی زبان سمجھتا ہے ویسے ہی بات کرنی چاہیے نا اس سے۔ جو بندہ زبان ہی نہیں سمجھتا، آپ اس سے اس زبان میں بات کریں تو کون سمجھے گا؟ تو یہ ہے ان کی پہچان، یہ ہے ان کی علامت پہلی، اشداء علی الکفار۔ دوسری، اللہ اکبر، رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ کافروں کے لیے سخت ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے لیے بڑے مہربان ہیں، بڑے رحم دل ہیں، بڑا پیار ہے، بڑی محبت ہے۔ زمانہ اس کی مثال بھی پیش نہیں کر سکتا۔ وہ صحابہ ہی تھے جن کے اندر اتنا بڑا اخوت کا جذبہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھر دیا کہ چشم فلک نے ایسا نظارہ بعد میں پھر نہیں دیکھنا کبھی بھی، جو مثال انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور پیار کی مثال قائم کی۔ دو صفتیں، رحماء بینہم کے بعد پھر کیا ہے؟ تراہم رکعا سجدا۔ اے سننے والے، اے صحابہ کا ذکر پڑھنے والے، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، آپ جب بھی ان کو دیکھیں گے رکعا سجدا، کبھی رکوع میں جھکے ہوئے رب کو یاد کر رہے ہیں، کبھی سجدے میں پڑے ہوئے رب کو یاد کر رہے ہیں۔ رکوع اور سجدوں سے زندگی مزین ہے۔ یاد رکھیں کہ مومن صرف نعرے مارنے والا نہیں ہوتا، مومن عمل کر کے دکھانے والا ہوتا ہے۔ مطلب بندہ نعرہ تو مارے کہ میں جان بھی قربان کر دوں گا، اور جان قربان کرنے کا نعرہ لگانے والا بندہ کبھی 5 وقت کی اذان سن کے سجدے کے لیے ٹائم نہیں نکال سکتا، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جناب کے نعرے کی حقیقت کیا ہے۔ سمجھ آ رہی نا بات کی؟ تو قرآن مجید کی یہ جو آیت ہے نا، سورۃ الفتح کی آخری آیت ہے، اس کو اگر غور سے پڑھیں، صحابہ کرام کا تعارف، صحابہ کرام کی صفات، ان کی پہچان، نشانیاں جو اللہ نے بیان کی، ہمارے لیے یہ بہت بڑا رول ماڈل ہے ان کی شخصیت، اور قرآن کے اندر وہ محفوظ ہے ان کا کردار۔ اب یہ تیسری صفت کیا ہے کہ وہ صرف میدان کے غازی نہیں ہیں، وہ میدان کے غازی بھی ہیں اور مصلی کے نمازی بھی ہیں، دونوں چیزیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ دین کی کچھ چیزوں کو مان لیا، کچھ چیزوں کو نہ مانا۔ مومن بیلنس رکھتا ہے، ہر چیز کو ساتھ لے کے چلتا ہے۔ تراہم رکعا سجدا، 3 صفتیں ہو گئیں، اب ان کی چوتھی صفت ہے آگے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، پل پل، لمحہ لمحہ، دن ہو یا رات، صبح ہو یا شام، وہ مصلی پہ ہوں یا میدان میں، ہر لمحے ان کی تلاش ایک ہی چیز ہے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ کے فضل کے متلاشی ہیں اور اللہ کی رضا کے متلاشی ہیں۔ اپنے ہر کام میں ان کا ٹارگٹ ایک چیز ہے، رب کیسے راضی ہوگا، کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے ہم سے۔ جن لوگوں کی آنکھوں سے پردے اٹھ جائیں، ان کے لیے ناراضگی، اللہ کی ناراضگی سے بڑی سزا اور کوئی نہیں ہے۔ آنکھوں پہ پردے پڑے ہوئے ہوں تو رب ناراض بھی ہو جائے، کسی کو خبر نہیں، کانوں کان بھی خبر نہیں ہوتی، اور اس کی ناراضگی چیز ہی ایسی ہے، وہ جب ناراض ہو جائے تو وہ اس کا رزق نہیں چھینتا، آنکھیں نہیں پھوڑتا، بجلی نہیں گراتا، بندے کے اوپر عذاب نازل اس طرح نہیں کرتا کہ وہ تباہ ہو جائے۔ جو ٹائم ہے زندگی کا وہ پورا کرے گا، رزق بھی ملے گا، ہوا بھی ملے گی، روشنی بھی ملے گی، دنیا کی دولت، مال و متاع، شہرت، عزت، وہ سب کچھ ملے گا۔ شاید بعض بے ادبوں کو اور گستاخوں کو
مومنوں سے زیادہ مل جاتا ہے۔ یہ بھی ناراضگی کی ایک شکل ہے کہ وہ جب کسی سے ناراض ہو جائے تو وہ اس کو اتنا دے دیتا ہے دنیا میں کہ یہ اب میری طرف دوبارہ منہ کبھی نہ کرے اور یہ مجھے کبھی نہ پکارے، اس کو اتنا دے دو کہ اس کو کسی چیز کی نہ ضرورت ہو نہ یہ میری طرف آئے۔ یہ ناراضگی کی آخری حد ہے کہ وہ دوبارہ کسی کو اپنے دربار میں نہ آنے دے، وہ دوبارہ کسی کو اپنے دربار میں نہ آنے دے، یعنی اور آسان کر لیں کہ وہ اپنی رحمت کا دروازہ کسی پر بند کر دے۔ اس سے بڑی سزا بھی کوئی ہو سکتی بندے کے لیے، لیکن صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا نہیں، وہ اپنے ہر پل میں اپنے مالک کی رضا کے متلاشی تھے۔ یعنی اپوزٹ مفہوم کیا ہوا کہ وہ کوئی کام ایسا نہیں کرتے تھے کہ جس کام سے رب ناراض ہو جائے، دیدہ دانستہ، جانتے بوجھتے ہوئے، پتہ ہوتے ہوئے کوئی کیسا کام کر جائیں کہ پتہ بھی ہے کہ اس کام کے کرنے سے رب ناراض ہے اور پھر بھی کر جائیں۔ اللہ فرماتا ہے صحابہ میں نے یہ چیز نہیں دیکھی ہے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اپنے رب کے فضل اور اپنے رب کی رضا کے متلاشی رہتے تھے، ہر لمحے اللہ کی رضا کی تلاش۔ 4 چیزیں ہو گئیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں سے، ان کی پیشانیوں سے سجدوں کا نور دیکھنے والوں کو نظر آتا تھا، دیکھنے والوں کو نظر آتا تھا۔ قربان جائیں، کیا خوبصورت انداز تھا جب یہ یروشلم میں صحابہ کرام گئے نا، یہ شام کا علاقہ فتح ہوا جس وقت، تو یہ جو صحابہ یہاں سے گئے تھے نا، تو وہاں عیسائیوں نے ان کی زیارت کی، عیسائی کھڑے ہوئے تھے، تو انہوں نے جب زیارت کی نا تو وہ کہنے لگے کہ خدا کی قسم ہمیں تو لگتا ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری لوگ آ گئے ہیں، یعنی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قریبی ساتھی تھے، مخلص مومن جناب عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے، کہنے لگے ان کو دیکھ کے تو ایسے لگتا ہے جیسے ہمارے نبی عیسیٰ کے حواری ہوتے ہیں۔ وہ اپنے نبی کی نسبت سے دیکھ رہے تھے نا، اور حقیقت کیا تھی کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھی آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور ساتھی تھے، تو دشمن بھی دیکھ کے مانتا تھا۔ یہ جو اولیاء اکرام ہیں ان کے اندر بھی یہی چیز ہوتی ہے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، رات کو سجدے کرتے ہیں۔ حضرت بابا فرید الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب صبح فجر کے لیے اپنے حجرے سے باہر نکلتے تھے نا، تو لوگ لائن بنا کے زیارت کے لیے کھڑے ہوتے تھے۔ وہ کیا چیز تھی جس کو دیکھنے کے لیے لوگ کھڑے ہوتے تھے؟ وہ تھا سجدوں کا نور، جو پوری پوری رات فرید الدین گنج شکر اپنے رب کے دربار میں سجدے میں سر رکھ کے روتے تھے۔ جب صبح نکلتے تھے لوگوں کے دلوں کو جلا ملتی تھی، یہ نکلتے تھے لوگ چہرہ دیکھتے، دلوں کو روشنی ملتی، نور ملتا۔ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کی یہ تعریف فرما رہا ہے، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ 5 چیزیں ہو گئیں۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، اللہ فرماتا ہے یہ صفت ان کی، یہ علامات، یہ نشانیاں ان کی، یہ صرف قرآن میں نہیں بیان کر رہا ہوں، ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہ ہم نے تورات میں بھی بیان کی ہے، ومثلہم فی الانجیل، اپنے پیارے نبی کے غلاموں کی، اپنے پاک نبی کے اصحاب کی یہ نشانیاں ہم نے انجیل میں بھی بیان فرمائی ہیں۔ کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ، ان کی مثال ایک کھیتی کی طرح ہے جو زمین سے نکلتی ہے، نرم ہوتی ہے، اخرج شطأہ، اپنی کومپل نکالتی ہے، نرم سی کومپل باہر نکلتی ہے زمین سے، فآزرہ، پھر وہ بڑھتی ہے، پرورش پاتی ہے، گروتھ ہوتی ہے اس کی، بڑی ہوتی ہے کھیتی، فاستغلظ، پھر وہ تنا بن جاتا ہے، وہ موٹی ہو جاتی ہے، وہ کھیتی مضبوط ہو جاتی ہے اس کا تنا، فاستوى علی سوقہ، پھر اپنی ساق کے اوپر، اپنے تنے کے اوپر وہ کھڑی ہو جاتی ہے، فاستوى علی سوقہ۔ پھر آپ زمیندارہ سے جو لوگ تعلق رکھتے ہیں، گاؤں میں جانا آنا ہوتا ہے، دیکھتے ہیں فصل ہو، سرسوں ہو، کماد ہو، کپاس ہو، یہ جب فصل پوری جوانی پہ ہوتی ہے نا، جوبن پہ، اور جب لہلہا رہی ہوتی ہے تو بندہ ایک سائڈ سے کھڑے ہو کے دیکھتا ہے 5-10 ایکڑ، 20-25 ایکڑ دور دور تک نظر جاتی ہے، تو پھر قرآن بیان کرتا ہے یعجب الزراع، جس نے وہ محنت کی ہوتی ہے وہ دیکھتا ہے تو دیکھ کے خوش ہو جاتا ہے، یہ قرآن بیان کرتا ہے یعجب الزراع،
وہ کھیتی خوش کر دیتی ہے زراع کو. زراع کا مطلب جس نے زراعت کی، جس نے کاشت کی، جس نے محنت کی، جس نے زمین بنائی تھی، اس کو پانی لگایا تھا، ہل چلایا تھا، بنایا تھا، سنوارا تھا، بیج ڈالا تھا، پھر اس کی گوڈی چوکی کی تھی، پھر اس کو کھاد پانی دیا تھا، پھر انتظار کرتا رہا تھا کہ یہ کب بڑی ہوگی. اب جب فرمایا لہلہاتی ہوئی کھیتی اس کو نظر آتی ہے تو یعجب الزراع، وہ دیکھتا ہے کھیتی کو تو خوش ہوتا ہے. بات تو ہو رہی تھی صحابہ کرام کی، اب یہ کھیتی کی مثال بیچ میں سے کیسے آ گئی؟ اللہ فرماتا ہے یہ کھیتی لگانے والا میں ہوں، میں نے ان کے دلوں میں اسلام کا بیج ڈالا. یہ پہلے کمزور تھے، پھر مضبوط ہوتے گئے، پھر مضبوط ہوتے گئے، پھر وقت آیا یہ فصل اسلام کی فصل یہ ایسی مضبوط ہوئی، انہوں نے وہ بہار دکھائی، انہوں نے وہ رنگ دکھایا کہ بنانے والا بھی دیکھ کے خوش ہوتا ہے ان کو. بھائی جان میں قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہوں، یہ قرآن کے الفاظ ہیں. یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار، اور رب فرماتا ہے اس فصل کو دیکھ کے کافر جلتے ہیں. اس فصل کو دیکھ کے کون جلتے ہیں؟ بولیے تو صحیح. حسد کرتے تھے، بغض کرتے تھے، صحابہ کرام کو بے وقوف کہتے تھے. قرآن میں آپ پڑھ چکے سورۃ بقرہ کے اندر دوسرے صفحے پر ہی ہے. وہ صحابہ کو دیوانہ سمجھتے تھے، پاگل سمجھتے تھے، مجنوں کہتے تھے، اور وہ صحابہ کرام کو گھٹیا نظر سے دیکھتے تھے. سورۃ المطففین میں پڑھ لیں آپ، یہ قرآن کے اندر ساری باتیں ان کی بات موجود ہے. اسی لیے وہ اتنے اندر کے خبیث تھے کہ صحابہ کی اس جب فوجیں ان کی لشکر ان کے صفیں بنا کے اسلام کے لیے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے اپنے آقا کا دائیں بائیں سے حفاظت کر رہے ہوتے، کافر جلتے تھے. کافر جلتے تھے. لیغیظ بہم الکفار. خیر جلتے ہیں تو جلتے رہیں. مولا تو کیا دے گا صحابہ کو؟ فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما. اللہ کا وعدہ ہے مومنوں سے، اللہ نے بخشش بھی ان کے لیے رکھی ہے اور اجر عظیم بھی رب نے ان کے لیے رکھا ہوا ہے. یہ سورۃ الفتح کی آخری آیت کا ترجمہ میں نے آپ کو سنایا. ایک حدیث پاک سنے، بڑے اختصار سے پیش کرتا ہوں. ان لوگوں کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک ذات پر وارفتہ ہونا، قربان ہونا، نثار جانا، واری واری جانا، اور حضور کے اشاروں پر صدقے ہو کے جانا. قربان جائیں کا انداز ہے، مصور تصویر نہیں کھینچ سکتا، کسی کیمرے میں جرت نہیں کہ وہ منظر کشی کر سکے جو صحابہ کی جان نثاری کی مثال قرآن نے بیان کی. یہ بخاری ہے، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک حضرت عازب سے ایک پلان خریدا. پلان ہوتا ہے کچاوا، سواری کے اوپر رکھنے والا، اونٹ کے اوپر رکھنے والا پلان. وہ میں نے خریدا، پیسے دے دیے. تو میں نے کہا جی مجھے پھر اجازت ہے. تو کہنے لگے نہیں ذرا بیٹھ جاؤ. کیا کہو گے؟ حضرت عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت برا کے والد، برا بن عازب مشہور صحابی رسول ہیں، ان کے والد گرامی کا واقعہ ہے. کہنے لگے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یار وہ ہجرت والی واقعے کی بات تو سناؤ، جب تم مکے سے حضور کے ساتھ نکلے تھے پھر کیا ہوا؟ سودا تو ہو گیا لیکن وہ مزہ آ رہا ہے، ایک دفعہ بات تو سناؤ، وہ بات کیسے تھی جب تم ہجرت کر کے رات کو حضور کے ساتھ نکلے؟ پھر ہوا کیا؟ پھر کیسے کیسے آگے سفر ہوا؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات سنانا شروع کی. فرمانے لگے اس کا مطلب ہے صحابہ کو بڑا لطف آتا تھا اپنے نبی کی یہ باتیں سن سن کے. فرمانے لگے کہ حضرت عازب سے کہ جب ہم مکے سے نکلے نا تو ساری رات چلتے رہے، مسلسل پوری رات ہم نے سفر کیا. آپ جانتے ہیں نا کہ حضور پاک مکے سے رات کے وقت نکلے تھے ہجرت موقع. ساری رات بھی سفر کیا، سارا دن بھی سفر کیا، ظہر کا وقت آ گیا اور دوپہر ہو گئی. میں نے ایک جگہ ہم پہنچے تو میں نے چاروں طرف نظر دوڑائی کہ کوئی بندہ حضور علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے تو نہیں آ رہا ہے. کہتے ہیں حضور بھی علیہ الصلوۃ والسلام بھی بظاہر بشری تقاضا تھا، تھکاوٹ کا شکار ہو گئے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک نا چٹان آئی، چٹان کا ایک طرف سایہ تھا، اونچی چٹان تھی، اس کا ایک سائڈ پہ سایہ تھا. تو سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ میں یہاں لیٹنا چاہتا ہوں، کچھ دیر آرام کر لوں. کہتے میں نے عرض کی حضور ایک منٹ رکنا، یہ غار ثور کی بات نہیں ہے، ابھی یہ اور واقعہ ہے. کہتے میں نے اس چٹان کی صفائی کی، پھر میں نے اپنی چادر نیچے بچھا دی حضور کے لیے اور عرض کی یا رسول اللہ آپ لیٹ جائیں، آرام فرمائیں، میں آپ کا پہرا دوں گا. حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں جب حضور لیٹ گئے تو میں نا ارد گرد دیکھنے لگا کہ کوئی آ تو نہیں رہا،
کوئی ہمارا تعاقب تو نہیں کر رہا، کوئی ہمیں ڈھونڈ تو نہیں رہا۔ فرماتے ہیں کہ اچھا ایسا ہوا کہ میرے دیکھتے ہی دیکھتے نا ایک چرواہا مجھے نظر آیا، بکریاں چرانے والا، اور وہ بھی ہماری طرف بکریاں لے کے آ رہا تھا۔ جب وہ قریب آیا نا تو میں نے اس کو دیکھا، تو میں نے اس نے بھی اسی چٹان کے سائے میں دیکھ رہا تھا کہ میں بھی یہاں کچھ دیر آرام کروں۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ تو اس نے قریش کے ایک سردار کا نام لیا کہ میں فلاں سردار کا غلام ہوں، اس کی بکریاں چراتا ہوں۔ کہتے ہیں میں اس بندے کو جانتا تھا جس کا اس نے غلام نے نام لیا، میں پہچان گیا۔ اچھا میں نے اسے کہا کہ یہ بتا کہ کیا تیری بکریوں میں سے کسی بکری کے تھنوں میں دودھ ہے؟ اس نے کہا جی ہاں ہے دودھ۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایسا کر انت حالب لنا، دودھ چاہیے مجھے، کچھ دودھ دے دے گا نکال کے؟ اس نے کہا جی۔ فأمرته فاعتقل شاة من غنمه، میں نے کہا دودھ نکال، لیکن پھر میں نے اس کو کہا رکنا ذرا میری بات سننا دھیان سے۔ ثم امرته ان ينقض ضرعها من الغبار، میں نے کہا دودھ دونے سے پہلے ذرا بکری کے تھنوں کو صاف کر لینا اچھی طرح سے، بکری کے پستانوں کو اچھی طرح سے جھاڑ لینا، صاف کر لینا۔ ثم امرته ان ينفض خفيه، پھر میں نے جب اس نے تھن جھاڑ لیا نا، میں نے کہا اب رک جا، ذرا اپنے ہاتھوں کو بھی جھاڑ لے اچھی طرح، تیرے ہاتھوں سے مٹی نہ لگی ہوئی ہو۔ کہتے ہیں میں نے اس کو کر کے دکھایا، فضرب احدى كفيه باخرى، میں نے کہا یوں کر کے ہاتھوں کو جھاڑ تاکہ تیرے ہاتھوں کے ساتھ بھی مٹی نہ لگی ہو۔ پھر کہتے فحلب، اس نے دودھ دھویا لی میرے لیے ایک پیالے کے اندر۔ کہتے ہیں کہ میں نے کیا کیا کہ اس پیالے میں میرے پاس جو مشک میں پانی تھا نا، ٹھنڈا پانی تھا مشکیزے میں، کہتے ہیں میں نے مشکیزے کے پانی میں سے اس دودھ میں کچھ پانی ڈالا، یعنی اس کو دودھ کی لسی بنا دیا۔ جب میرے ہاتھ کو نیچے ٹھنڈک محسوس ہونے لگی نا کہ اب یہ ٹھنڈی ہو گئی ہے، تو میں اس کو لے کر حضور کی پاک بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اچانک آنکھ کھل گئی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام میرے جانے سے پہلے بیدار ہو چکے تھے۔ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے پیش کیا۔ جب میں نے پیش کیا تو یہ جملہ سنانے کے لیے میں نے آپ کو یہ حدیث سنائی ہے۔ میں نے دنیا محبت کی لکھی ہوئی کتابوں میں اتنا بڑا عشق کا جملہ کبھی نہیں پڑھا جو میں نے بخاری کی اس حدیث میں پڑھا ہے۔ اگر آپ جاگ رہے ہیں تو پھر جاگ کے سننا، اور اگر آپ کے سینے میں بات سن کے ٹھنڈ پڑ جائے تو پھر اس زبان پہ اللہ کا نام سبحان اللہ ضرور آنی چاہیے۔ حضرت ابو بکر صدیق کا جملہ سنے جی، کہتے ہیں جب میں لے کے گیا دودھ، میں نے جا کے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا۔ فقلت له اشرب یا رسول اللہ، میں نے کہا حضور آپ اس کو نوش فرمائیں۔ حدیث کے لفظ ہیں، خدا کی قسم زبان میں طاقت نہیں کہ میں بیان کر سکوں۔ کہتے ہیں فشارب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فشارب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی ردیتو، ترجمہ یہ ہے جب وہ دودھ میرے نبی نے پیا تو میرے سینے میں ٹھنڈ پڑ گئی، خود نہیں پیا۔ اللہ یا رسول، خود نہیں پیا، شاربہ رسول اللہ، کہتے پیا حضور نے تھا، ٹھنڈ میرے سینے میں محسوس ہوئی، مجھے ٹھنڈ میرے سینے میں مجھے محسوس ہوئی۔ اتنا پیار صحابہ نے کیا ہے حضور سے، حضور پیتے تھے، ٹھنڈ صحابہ کے سینے میں پڑتی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ یار ہیں، وہ صحابی ہیں۔ کہتے ہیں پھر حضور نے فرمایا ابو بکر چلیں؟ میں نے کہا جی حضور اب چلیں۔ فرماتے ہیں پھر ہم نے آگے سفر جاری کیا، پھر ہمیں سراقہ بن مالک جو تھے نا وہ ملے، پکڑنے کے لیے آ رہے تھے سوار گھوڑے پر۔ میں نے کہا حضور یہ دشمن پیچھے پہنچ رہا ہے۔ حضور نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، وہی جملہ فرمایا جو غار ثور میں، لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ابو بکر گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے، یہ مومن کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ گھبراہٹ کا وقت ہو، پریشانی کا وقت ہو، خوف کا وقت ہو، دہشت کا وقت ہو، مومن کو اتنا ضرور عقیدہ ہونا چاہیے کہ کوئی ہے یا نہیں ہے، میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ لیکن اگر تو حق پہ ہے، سچ پہ ہے، تو رائٹ پہ ہے، تو درست موقف پر ہے، تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ یہ میرے آقا و مولا نے اس لمحے حضرت ابو بکر کو فرمایا، غار ثور میں بھی فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر گھبرانے کی ضرورت نہیں، پورا مکہ ہمارا دشمن ہے پر رب ہمارا ساتھ ہے۔ مکے کے سارے لوگ ہمارے دشمن ہیں پر رب ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو صحابہ کرام جیسی حقیقی محبت کا ایک قطرہ نصیب فرما دے۔
اور اللہ ہمیں ان کی اتباع اور پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔ کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ